موبائل دیے جاتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن ہاں الرحیم۔ اچھا، پہلے 2-3 منٹ میں پچھلی کلاس کا جو ہے نا وہ ریویو کر لیتے ہیں، تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 آیات پڑھی تھی ہم نے، ان کا ترجمہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی۔ مالکی ہم نے پڑھا تھا مالک ہے، اس کی ساتھ ساتھ عربی بھی اپنے ساتھ ساتھ سنیں، اور عربی کے میں بھی اپنی زبان سے دہرائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کی جو وہ عربی تلفظ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ مالکی ہم نے کہا تھا مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے۔ اب یہاں پر دین کا ہم نے کہا تھا کہ دین کے 2 مطلب ہیں، ایک ہے یوم آ گیا، اور دین کا بدلہ، ایک کا مطلب بدلہ، دوسرا ہے نظام زندگی جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں انہوں نے جو ڈسکشن کی تھی کہ جو ہے نا مالک یوم الدین کے حوالے سے، یعنی کہ وہ دن جس دن ہمارے ہر اچھے اور ہر برے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری آیت پڑھی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا تیری ہی، ایاک تیری ہی۔ اب اس میں ہم یاد رکھیں جو بھی قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں وہ مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اب ہم نے ہر ایک جو حرف ہے یا ایک جو لفظ ہے وہ مختلف حروف سے مل کر بنتا ہے، اور ہم نے ان کا جو معنی ہے وہ حروف کی بنا پر پڑھنا ہے، نہ کہ لفظوں کی بنا پر۔ جب حروف کی بنا پر ہم انشاءاللہ ان کے معنیوں کے اوپر غور کریں گے تو ہم انشاءاللہ یہ لفظ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا یا کا مطلب ہے ہی، کا تیری، جی ہم اور نے یہ نہیں پڑھا تھا، جی جی نہیں پڑھا تھا، میرے خیال میں اس دوران کلاس وہ نیٹ بند ہو گیا تھا اس وجہ سے ٹائم شاید۔ ختم ہو گیا تھا، ہاں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں ہم۔ اچھا، اب دیکھیں ایا کا، اب ایا کا بیسیکلی بنیادی طور پر 2 لفظوں پر مشتمل ہے، جس کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ کریں تو ایا اس کا مطلب ہے ہی، اور کا تیری، اور یہ قرآن پاک کے اندر کتنی بار آیا؟ 24 مرتبہ۔ اب جب بھی جملے کے شروع میں کا آئے تو کا ہمیشہ جو ہے نا وہ اکیلا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایا کا تکیہ لگا دیا جائے گا، کیونکہ اب یہ بنیادی طور پر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی قسم کی وہ جو ہے نا وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے سوا، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم اردو میں کہیں کہ یہ چیز تمہاری ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم جب ہی لگاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں کہ زور دے تمہارے، رہے زور دے رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ یہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز کو زور دینے کے لیے قرآن پاک کے اندر جب ہم نے عبادت کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ ایاک، ہم تیری ہی، یعنی کہ تیرے علاوہ اس دنیا میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے یہاں پر ایا اس کا تکیہ ہے، کیونکہ کاف اکیلا نہیں آ سکتا۔ صرف تیری اگر ہم کہتے نا تو اس میں پھر شک و شبے والی بات ہوتی، شاید کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہو سکے، جس وجہ سے ایک مجہول قسم کا جملہ آیا۔ لہٰذا اس مجہول چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ ایا لگا دیا کہ اس میں شک و شبہ ہی نہ رہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات کلیئر ہے؟ ہاں جی۔ اوکے، ایا کا مطلب ہوا تیری ہی، ٹھیک ہے۔ اب نعبدو دیکھیں، یاد رکھیں کہ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن پاک کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں عربی میں جو ہماری اردو کے عام روزمرہ بول چال میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب نعبدو کو اگر ہم اردو میں لے کے آئیں تو بیسیکلی یہ لکھا ہے عبادت سے، عابد یا معبود سے، اس کا جو ہے نا ایک شکل ہے نعبدو۔ تو نعبدو کا مطلب ہوا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نعم، ٹھیک ہے، نام کا مطلب ہوگا تھا میں یا ہم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں میں، ہم نے پہلے کی دوسری کلاس میں۔ اب اس نعم کا نون اور عین یہاں پر آ گیا تو نا کا مطلب ہوا ہم، ٹھیک ہے، بدو اعبدو عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بات آ جاتی ہے عبادت کی۔ اگر قرآن پاک کے اندر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اب اگر ہم اس آیت کے ترجمے کو
جو ہے نا غور سے دیکھے تو ہمیں تو پتہ لگا کہ ہمارے پیدا ہونے کا بنیادی طور پر مقصد ہی عبادت ہے، لیکن ہم تو دن جو ہے نا دن رات صبح و شام اپنی دنیاوی کاموں میں مشغول، کچھ روزی کمانے میں، کچھ پڑھنے میں، کچھ لکھنے میں، کچھ مختلف قسم کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں. تو کیا اس سے ہم اس قرآن پاک کی آیت کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ تو اب بنیادی طور پر دیکھا جائے، اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ جو باقی کام ہیں، اگر ان میں ہماری نیت، یاد رکھیں کہ جو نیت ہے اس کا بہت بڑا انحصار ہوتا ہے. اگر ہماری نیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو جائے تو ہمارے دنیا داری کے کام بھی جو ہے نا وہ عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر اپنے گھر میں جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر روشن دان رکھتے ہیں، کھڑکیاں رکھتے ہیں، کہ تاکہ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری کمرے کے اندر ہوا آئے، وینٹیلیشن ہوتی رہے. لیکن اب ہم نے دیکھیں روشن دان چھوڑ دیا، ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے. وہ روک سکتی ہے؟ روشن دان اگر کھلا ہو تو ہوا کو ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے نا. لیکن اگر ہم اس نیت سے روشن دان کو رکھوائیں کہ یہ روشن دان کھلا ہوگا، کھڑکی کھلی ہوگی، تو اذان کی آواز میرے گھر میں، میرے کمرے میں آئے گی، جس سے مجھے نماز کے وقت کا پتہ لگے گا اور میں نماز ادا کروں گا یا کروں گی. تو اب وہ جو روشن دان ہمارے گھر کی دیوار کے اندر رکھنا ہے وہ بھی ہمارے لیے عبادت کا سبب بن جائے گا، کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ ہمیں اذان کی آواز اس سے آسانی سے سنائی دے گی. ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری نیت ہو کام کرنے کی، مثال کے طور پر ہم ابھی میں جو ہے نا یا آپ لوگ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ جاب کرتا ہے، تو جاب ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ حلال کی روزی کمائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، خود کھائیں گے، تاکہ ہم حلال طریقے سے اللہ کی دی ہوئی رزق کو جو حاصل کریں. تو ہمارا روزی کمانا بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گا، عبادت میں شامل ہوگا. ہم جو ہے نا علم حاصل کرتے ہیں، علم اس نیت سے حاصل کریں کہ ہم اس سے انسانیت کو، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے. تو علم حاصل کرنا بھی، خواہ وہ دنیاوی علم ہو، خواہ وہ دینی علم ہو، وہ عبادت میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اسی طرح گھر میں عورتیں اگر کھانا بنا رہی ہیں، بالکل ہاں، اس طرح گھر میں اگر آپ لوگ کھانا بناتے ہیں، آپ یہ نیت ذہن میں رکھیں کہ کھائیں گے، جسم میں طاقت آئے گی. تو اس طاقت کی وجہ سے جو ہے نا میں آسانی سے، جو میرے ہسبینڈ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، وہ نماز پڑھیں گے. تو وہ جو کھانا بنانا، کھانے کا پورا عمل، وہ سارے کا سارا عبادت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صرف مقصد ہے نیت. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نیت کس بیس پہ ہے؟ جو نیت ہوگی اس نیت کی بنا پر انشاءاللہ آپ کو وہ عبادت کا. تو اس آیت کا جو بیسیکلی حاصل ہے وہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں ہر کام جو ہے نا اس میں نیت اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں گے، تو آپ کا دنیا کا ہر سانس، ہر عمل، ہر قدم جو ہے نا وہ عبادت میں شامل ہوگا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو عبادت کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے نماز، جس کے لیے کہا گیا کہ جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. یعنی کہ نماز تو جو ہے نا وہ دین کا ستون ہے نا. جب آپ اس پورے معاملے میں، ٹھیک ہے، آپ ہر کام، ہر چیز، ہر نیت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ان سب چیزوں کا ستون ہے جس کے اوپر یہ ساری باتیں کھڑی ہوتی ہیں، اس نماز کو ہی چھوڑ دیا تو باقی تو ساری نیت و ہر چیز کا تو جو ہے نا وہ چیز ہی ختم ہو گئی. اٹ مینس کہ آپ نے اپنی تمام عبادت کی کر کے بھی اس کو نیچے گرا دیا، اس کو پھینک دیا. لہٰذا جو نماز ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے. نماز کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا وہ سختی سے عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کے اوپر سختی سے انشاءاللہ عمل کریں گے تو باقی ہر چیز ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. اور اس کے بعد ہے جی وَإِيَّاكَ. واو کا ہم نے مطلب پہلے پڑھا تھا. اب سب کو مطلب یاد ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے وہ عربی میں گرامر کے اندر پڑھا تھا. ہوم جو نا ہوا ہوم انت نحن، اس کے ساتھ ہم نے وا اور فا کا مطلب پڑھا تھا. تو واو کا مطلب ہوتا ہے اور فا کا مطلب ہوتا ہے اور بس. واو کا مطلب اور، فا کا مطلب بس. ٹھیک ہے. اب
یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر بیسک بنیادی طور پر دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایاکا ہم تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اب واو کا مطلب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم جو اگلا کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم صرف تجھ ہی سے تیری ہی نسبت سے کر رہے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ایا کے ساتھ کا کے ساتھ ایا آ گیا نا، تو ایا کا مطلب ہے کہ اب یہ جو ہے یہ بھی جو اگلا مطلب ہوگا نستعین کا جو کام ہے وہ بھی صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کوئی اور بندہ جو ہے نا وہ اپنی اختیار کے مطابق نہیں کر سکتا ہماری، ٹھیک ہے۔ تو اب وار فا کی بات بھی ہوگی۔ اچھا نستعین، نستعین بنیادی طور پر نکلا ہے استعانت سے، ٹھیک ہے، اعانت، عون، تعاون، معاون یعنی کہ مدد، جس کا اگر ہم اردو میں لفظ میں آسان ترجمہ کریں تو نستعین۔ دیکھیں اب یہاں پر نون زبر نہ ہم نے شروع میں دوسری کلاس کی گرامر میں یہ پارٹ پڑھی تھی، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، جس طرح ابھی ہم نے نعبدو میں نون زبر نہ آیا اور نستعین میں بھی نون زبر نہ آیا، اس کا مطلب ہوا اس لفظ کے ساتھ جو پہلا اردو کا ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ ہم مطلب اپنی طرف کا اشارہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے۔ یہ جو نحبدو ہے نا اس میں نون اور ہائن کو نہیں کریں گے، ہائن جو ہے حبد میں آئے گا نا، عبد میں آئے گا، صرف بالکل، نا کا جی، مطلب ہم صرف ہوگا۔ نا کا مطلب عام ہوگا۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی آپ مثال کے طور پر ابھی آپ قرآن پاک کھولیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کسی بھی جگہ کسی لفظ کے ساتھ نون زبر نہ آ گیا تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اس اگلا لفظ جو بھی ہے اس کو چھوڑیں، لیکن اس نون زبر نہ کا مطلب ہم ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لفظ کے ساتھ واو آ جاتا ہے، جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں وہ یاد رکھیں، واو آ جاتا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا مطلب یہاں پر اور ہے، ٹھیک ہے۔ ایا کا ہے تو آپ نے مطلب ہے تجھ ہی سے یا تیری ہی یا تمہاری ہی، ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ کا مطلب ہوگا اگر ایا کا کہیں بھی آتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ اوکے، اب دیکھیں نون زبر نا جس طرح نیچے آ گیا، نون زبر نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اب یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جو بھی بات میں نے پہلے کی وہ یہاں پر انہوں نے دوبارہ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر میں آگے ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک عادت کا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہر کام میں جو نیت ہے وہ انسان کی دراصل جو ہے نا وہ انسان دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے جس کو مادی جسم کہا جاتا ہے اور ایک دوسرا روح ہوتی ہے۔ تو مادی جسم کی تزئین و آرائش کے لیے یا اس کی طاقت کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہمارے جو مادی جو نا خوراک ہوتی ہے وہ اس کی ہر ایک کمی کو پورا کرتی ہے، ضرورت کو پورا کرتی ہے، لیکن روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں عبادت اور نیت کی طرف آنا پڑے گا۔ اس لیے جب ہماری ہر کام کے اندر نیت ہوگی تو وہ ہماری نیت جو ہے نا وہ ہماری روح کو تسکین، روح کو پروان چڑھائے گی، اور جو ہماری باقی مادی کام ہوں گے وہ ہمارے جسم کو پروان چڑھائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہماری نیت اللہ کی طرف تعالیٰ کی طرف سے ہوگی تو ہمارے جسم کے جو دونوں حصے ہیں روح اور جسم دونوں نشو و نما پائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، اب یہاں پر ایک جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس کر لوں کہ اگر ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا، پھر ہم لوگوں سے جو مدد مانگتے ہیں، جو لوگوں سے ہیلپ مانگتے ہیں، تو وہ کس کھاتے میں آئی؟ تو اس کا مطلب پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پر بھی ہماری نیت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے کہ ہم مثال کے طور پر میں کسی بندے سے کوئی شے مانگتا ہوں یا کسی ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہوں کہ میری ہیلپ کرو، یا مجھے بخار ہے تو میں بخار ہے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ مجھے دوائی دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب یہاں پر بھی بنیادی طور پر ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ ایٹ دا اینڈ ہمیں جو شفا ملنی ہے، ایٹ دا اینڈ جو ہمیں مدد ملنی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر کچھ ذرائع ایسے
ایسے بنائے ہیں جن کے ذریعے میں وہ مدد حاصل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اگر کہیں کہ نہیں اگر آپ نے کسی اور سے مدد مانگ لی تو وہ شرک ہو گیا, شرک نہیں, اس میں آپ کی سوچ کے اوپر شرک ہے. اگر آپ اس سوچ میں شرک کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ بندہ میری مدد کرے گا, یا ہم کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں, یا ان سے کسی قسم کی مدد مانگتے ہیں, یا ان سے اپنے حق میں دعا کرانے کے لیے کہتے ہیں, تو یہاں پر بھی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, ہم ان کے ذریعے دعا کروا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان کی دعا قبول کرے گا, جبکہ ایٹ دا اینڈ جو ہمارا کام ہونا ہے, ہماری مدد ہونی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہونی ہے. اگر ہم اس مدد کو, اس کام کو اس بندے کے ساتھ منسلک کر دیں گے تو وہ کام ہمارا غلط یا وہ کام شرک کی طرف چلا جائے گا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اب یہاں پر سب لوگ ایک ایک بار اس آیت کو پڑھ لیں ساتھ عربی میں, اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کر لیں, تاکہ جو ہے نا سب کی جو ہے نا وہ پریکٹس ہو جائے. احتشام آپ شروع کریں. احتشام, احتشام آواز آ رہی ہے؟ اچھا, تسمیر آپ ہو, آپ شروع کر دو. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. گڈ. اور عائشہ جی آپ؟ میں پڑھوں؟ جی. ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. سلمہ جی آپ؟ ایاکا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاکا اور تجھ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں. نستعین. اوکے, اب یہاں پر یاد رکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ ایا کا مطلب ہوتا ہے ہی, ٹھیک ہے, کا تیری, تو اب ان دونوں کو ملا کے تیری ہی, ہم یہ بات علیحدہ علیحدہ. نعبدو میں نون کا مطلب ہوتا ہے ہم عبدو عبادت کرتے ہیں, وا اور ایا ہی کا تیری, نا ہم استعین مدد چاہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا, اب یہ تو ہو گیا ہمارا یہاں تک کا اردو کا سبق. اب ہم اس کے ساتھ اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں, سبق نمبر 3 کی, کیونکہ گرامر بڑی ضروری ہے نا. اچھا, آج کی گرامر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا, ٹھیک ہے, اس کا, ان کا, ان کی, جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو بات ہوئی ہے کہ گرامر ہم TPI کے تھرو پڑھیں گے. یہ چیزیں پڑھی تھی, یہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس کی. ال اگر کسی اسم کے ساتھ ال آ جائے گا تو وہ اس اسم خاص بنائے گا, اور کسی بھی اسم کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہیں, اور کسی بھی اسم کو جمع کرنے کے لیے ہمیں واو نون یا یا نون کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے بنیادی طور ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن, یہ چیزیں پڑھی تھیں. یہ میرے خیال میں ہم پہلے کر چکے تھے, اب دوبارہ کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کی. اوکے, چلیں اس کی یہ ہم کر چکے تھے, ہم آگے چلتے ہیں. یہاں تھا سبق نمبر 4 جو آج کا سبق تھا ہمارا. اچھا جی, اس میں اب پچھلے سبق میں وہ بتا رہے ہیں کہ مالک پناہ میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, یوم دن کے, الدین بدلہ, ایا کا صرف تیری ہی, عبد میں عبادت کرتے ہیں, نستعین مدد مانگتے ہیں. اور ہاں, آج جو ہم یہاں سے شروع کرنا ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے نا سب کو؟ اوکے. اچھا, اہدنا ہمیں ہدایت دے, ٹھیک ہے, اس کو ہم تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ لفظ کر کے پڑھتے ہیں. عہد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا,
نا کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمیں، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. دیکھیں اب جب ہم نے ایک آیت کے اندر اس کے ہر ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ سیکھ لیا نا، اب یہی لفظ بار بار انہی الفاظ کے مجموعے سے مختلف الفاظ بنیں گے. تو ہم اب ہم نے پچھلی کلاس میں ابھی پڑھ لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمیں. تو اب یہاں پر بھی آ گیا تو ہمیں فوراً پتہ لگ گیا کہ اس نون زبر یا نون زبر الف ہے، اس کا مطلب ہم یا ہمیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات یہ؟ اچھا، اب یہاں پر ہدایت دینے کا دو مطلب ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہدایت ہمیں ہدایت مل جائے. اب اگر ہدایت مل گئی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد بیسیکلی بنیادی طور پر ہمیں یہ ہے کہ اس ہدایت والے راستے پہ چلا کے بھی رکھنا ہے، راستہ بھی دکھانا ہے، اور اس راستے پہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے کی توفیق بھی عطا کرنی ہے. بیسیکلی اس اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت دینے کے بعد اس ہدایت والے راستے پہ ہمیشہ چلا کے رکھنا. ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے قرآن کے اندر بہت جگہ پہ آئے ہدی للناس، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، یہ چیزیں ہیں. اب یہاں پر ایک چیز ہے، تھوڑا سا سوال بھی ہے ساتھ. الصراط، ٹھیک ہے، الصراط یہ کون سا اسم ہے تسمیر؟ بتاؤ کیا الصراط کون سا اسم ہے؟ یہ اسم خاص ہے. اسم خاص ہے. اس کی کیا نشانی تھی اسم خاص کی؟ کیونکہ شروع میں ال آ گیا ہے الف اور اور لام آ آخر گیا، میں ایک زبر ہے، اور آخر میں ایک زبر ہے. گڈ، شاباش. تو اب دیکھیں، اب یہاں پر جو صرف صراط لکھ دیتے تو وہ کوئی عام راستہ، کوئی بھی راستہ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا اس صراط کو، اس راستے کو عام راستے کے بجائے خاص راستے کے لیے الصراط کہا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر 45 بار آیا ہوا ہے. تو اب آپ نے جہاں پر بھی صراط ہوتا ہے اٹ مینس کہ وہ راستہ ہے، اس کا مطلب. اب المستقیم، اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیدھا، عام کوئی سیدھا، لیکن المستقیم ہے کہ خاص قسم کا سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کی بڑی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، اب وہ میتھ میں بھی ہم نے پڑھا ہوتا تھا، یعنی کہ یہ ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا ٹرن یا کسی قسم کا موڑ یا کسی قسم کا جو ہے نا وہ ڈیویشن نہیں ہوگی، بالکل نہ کسی میں سیدھا ہوگا. جس طرح ہم میتھ میں پڑھتے تھے خط مستقیم، وہ جو ہے نا لکھنا نا، تو وہ بالکل جو سیدھا تیر کا نشانہ تو اس کو ہم خط مستقیم کہتے تھے. تو یہاں پر بھی صراط المستقیم ہے، ایسا راستہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈیویشن نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ ہو، اس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ. اب یہ بات ہوگی کہ اس کے ساتھ ال لگا کے ہم نے اس کو خاص کروا دیا، تو الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، اب سیدھا راستہ دیکھنا کہ اب اس یہاں پر ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ ہمیشہ چلا. تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ تو اور قرآن پاک کے اندر کس راستے کو یا کن لوگوں کے راستے کو سیدھا راستہ کہا گیا؟ دیکھیں، اس ہدایت میں جو ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ رب العزت میں، اس میں سب سے پہلے ہمارا مسلمان ہونا بنیادی وہ ہے، اس کا پہلو ہے، اگر اس کو ہم کہہ دیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا کیے ہمیں یہ والی نعمت تو ہمیں اس سے نواز دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنا ہے، جس کی ہم دن رات نماز کے اندر دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا بشمول میرے کہ ہم اس دعا میں یا اس سورۃ فاتحہ میں جو ہم دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بنیادی طور پر مانگ رہے ہیں. تو یہ آج کا جو بنیادی طور پر ترجمہ سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہم کل انشاءاللہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب ہم اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت پڑھیں، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے جو ہے نا وہ تصور میں وہ یہ بات ہو کہ یا اللہ ہم تجھ سے اللہ نبیوں اور صالحین اور ان لوگوں کے راستے کی میں دعا مانگ رہا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اب مثال کے طور پر ہم دیکھیں نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس، دوستوں، ہر چیز، ہر جگہ پر، بازار میں، ہر طرف جو ہے نا وہ دن اور رات اور صبح اور شام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا رستہ کے اوپر رہنے کی، ہدایت پہ رہنے کی ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ جی کیا پاں لگی ہوئی ہے؟ وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تو شاید جو ہے نا وہ آواز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی آ رہی ہے۔ اب نہیں آ رہی۔ اچھا، تو اب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور رسول، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب ہر نماز میں جو بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ اللہ تعالیٰ سے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے کو سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو وہ ایمرجنسی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ان کا نماز کا اصل مقصد ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ہدایت کا الٹ کیا ہے؟ ہدایت کی الٹ آ جاتی ہے ضلالت یا گمراہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر بنیادی طور پر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اور صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے جو آگے آنے والی آیات ہے ان میں ہم پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے گمراہی والے لوگوں سے اور غلط لوگوں سے۔ تو اب اہدنا، اس کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں، تسمیل ایک بار دہرائی کر لو۔ میں بتاؤں؟ آواز نہیں آ رہی، کس نے بتانا ہے؟ آپ بتا دو۔ اچھا، سب سے پہلے اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے، اس میں اہد کا مطلب ہدایت دے اور نا کا مطلب ہمیں ہے۔ الصراطی کا مطلب ہے راستے کی، الصراط کا مطلب ہے راستے کی، اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا۔ اچھا، اب اگلا حصہ ہے ہمارا کہ وہ کون سا راستہ، ٹھیک ہے۔ صراط الذین، ابھی ہم نے پڑھا الصراط، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو پھر ہمارا یہاں مطلب صراط آ گیا، تو اب یہاں پر صرف صراط آیا تو یہ اٹ مینس کہ ان تمام عام لوگوں کا، ان ہر لوگوں کا وہ عام راستہ، الذین، ان لوگوں کا۔ اب یہاں پر یہ جو صراط ہے اس کو خاص کرنے کے لیے جو الذین کا لفظ آیا اس میں ال لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، الف اور لام، اور ان خاص لوگوں کا، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، عام لوگوں کے راستے کی، بلکہ خاص لوگوں کی راستے کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ان خاص لوگوں کی وجہ سے یہ والا جو پچھلا صراط ہے یہ بھی خاص بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان لوگ، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ الذین جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، تو اب آج کے بعد آپ کو یہ ہمیشہ یاد ہونا جانا چاہیے، قرآن پاک اندر کسی بھی جگہ قرآن پاک کھولیں تقریباً ہر ایک یا دوسرے پیج کے اوپر آپ کو الذین لفظ ملے گا، تو الذین کا فوراً مطلب آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، انعمتا، ٹھیک ہے، انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر نعمت ہوئی، انعام ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا ہوا وہ، ہم وہ سب، یہ پڑھے تھے نا ہم نے پہلے دن کی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم، ان سب میں جو ہے نا یہ لفظ ہوگا غائب اور ان سب کی طرف، تو علیہم کا مطلب ہوتا ہوا، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہوا پر، ہم کا مطلب ہوتا ہوا ان پر، ٹھیک ہے۔ اور انہمتا میں تا کا مطلب تو، تا کا مطلب تو، تیری، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے اندر، میرے خیال میں 5ویں کہ 6 پارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا، جن ان میں شامل ہیں انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 ایسے گروہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور انہی کے رستے پر چلنے کی ہم جو ہے سورۃ فاتحہ کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا اب جب بھی ہم یہ آیت پڑھیں تو ہمارے ذہن میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا تصور آنا چاہیے کہ یا اللہ ہم ان نیک اور بزرگ ہستیوں کے رستے پہ چلنے کی تم سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ جی سچے ہاں جی، اب دیکھیں انبیاء کا رستہ کیا تھا۔ سب سے اعلیٰ مثال، سب سے پہلی مثال انبیاء کی ہے نا، تو ہم انبیاء کا رستہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پر 4 اہم کام کیے ہیں۔ دل کے اعمال، یعنی کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، صرف اسی ہی کا ڈر اور اسی پر ہی توکل یعنی بھروسہ کرنا، یہ ہو گئے دل کے اعمال ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ روزمرہ زندگی کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، اور تیسری جو اہم چیز ہے دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج اگر میں ایک سیدھا راستے کے اوپر چل رہا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں کسی اور کو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعوت نہیں دیتا، کسی اور کو نماز پڑھنے کا کہتا نہیں، تو کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم خود تو اچھے عمل کرتے رہے، اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے نا آپ نے کیوں نہیں سیدھے راستے پہ چلایا؟ ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی اہم جزو ہے جو امت محمدیہ کو حوالے کیا گیا۔ اس سے پہلے جو بھی تھے انبیاء کرام، اس میں جو بھی امتیں تھیں وہاں پر جو دعوت کا کام تھا وہ انبیاء کے سپرد ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے نا انبیاء کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا اب یہ جو دعوت کا کام ہے یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے اوپر عائد کیا گیا کہ آپ خود بھی اچھے اعمال کریں اور دوسروں کو بھی اچھے اعمال کرنے کی دعوت دیتے رہیں۔ اگر صرف خود ہی، آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، اگر صرف خود ہی اچھے اعمال کرتے رہے، کسی اور کو اچھے اعمال کی دعوت نہیں دی یا کسی کو برے کام سے روکا نہیں، تو کل یہی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ساری زندگی اسلام کی دعوت دینا بھی ہماری اہم فرائض میں سے ایک ہے۔ اور تزکیہ نفس یعنی پاکی، ٹھیک ہے، لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق، معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو رائج کرنا، قرآن ان کی مثالوں سے بھرا پڑا، یعنی کہ یہ انبیاء کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کے سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، تو ان کا جو سیدھا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے دل کے اعمال، ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت یہ کریں، اور پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کریں، دین اسلام کی دعوت دیں، اور پھر اپنے نفس کی تزکیہ کریں، اور اس کے بعد نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، یعنی کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو ان انعام یافتہ لوگوں نے کیے ہیں۔ اس لیے ہم نے جب یہ آیت پڑھنی ہے نیکسٹ ٹائم، تو ہم پہلے تو سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ان سارے اعمال کو، ان سارے کاموں کو اپنے ذہن میں لائیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ان انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو ہے نا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے رول ماڈل کے بارے میں بات کرتے ہیں، یار میں جو ہے نا فلاں بندے کی طرح جو ہے نا مجھے بننا بہت اچھا لگتا ہے، یا میں فلاں بندے کو فالو کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ذہن میں، اپنی روزمرہ زندگی میں کس شخصیت کو فالو کر کے اپنے آپ کو، میں اپنے جسم کو سنوارتا ہوں، میں اپنے کام کرتا ہوں، میں اپنی اسٹڈی کرتا ہوں، میں اپنے دن کے کام کرتا ہوں، یا جاب میں اپنا کام پرفارم کرتا ہوں، گھروں کے کام کرتا ہوں، تو میں کس شخصیت کو سامنے رکھ کے میں اپنے روزمرہ زندگی کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام کر رہا ہوں، تو اس سے بندے کو اپنی پریارٹیز کا پتہ لگ جائے گا۔ اگر خواتین کی بات کی جائے تو گھر کے کاموں کی مثال لیں تو سب سے پہلے
ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا جب بھی گھریلو کاموں کے حوالے سے کسی کو رول ماڈل بنانا چاہیں تو اس کے لیے ہماری امہات المؤمنین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کو سامنے رکھیں. انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کیسے کام کیا, اپنی گھریلو ذمہ داریاں کیسی پوری کی, یا اپنی معاشرتی ذمہ داریاں کیسی پوری کی, ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. پھر اگر ہم اپنے جو ہے نا پریکٹیکل لائف کی طرف آئیں, اس کے لیے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال بذات خود موجود ہے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے جو ہے نا حلقہ احباب کے ساتھ کیسا سلوک کیا, کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے, کبھی کسی نے زیادتی کی تو اس کا کیسے رسپانس کیا. تو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو ہمیں چلانے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان 4 انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی روزمرہ زندگی کے اطوار طور طریقے سامنے رکھ کے پھر ہم اس آیت کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو ایک مرتبہ اس کو پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ صراط رستہ الذین ان لوگوں کا انعمتا انعام کیا تو نے. ٹھیک ہے, اس کو مزید جب سلیس اردو میں کرتے ہیں تو انعام کیا تو نے جن پر, ساتھ یہ بھی لفظ عموماً بول دیتے ہیں علیہم, جن پر یا ان پر, علیہم کا مطلب آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے ہمارے پاس غیر. غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا نہ, 2 مطلب ہے اس کے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے, اچھا غیر کا مطلب ہوتا ہے, غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا اس کے علاوہ, اور یہ قرآن پاک کے اندر 147 بار آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لفظ اب یاد رکھنا ہے, جب بھی غیر کا مطلب غیر لفظ آ جائے تو یا تو اس کا مطلب ہوگا نہیں یا اس کے علاوہ, اور وہ فکرے کی مناسبت سے ہم ان دونوں معنی میں سے کوئی ایک معنی چوز کریں گے. اب المغضوب. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پھر شروع میں الف لام لگا دیا گیا تو ہمیں پتہ لگا یہ مغضوب ہے ایک اسم ہے جو اس میں خاص ہے, یعنی کہ غضب کیا گیا, کوئی خاص لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اب اس مغضوب کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے آپ فوراً اپنے ذہن میں لائیں مظلوم, اردو کا لفظ. تو مظلوم کا مطلب کیا ہوا, جس پر ظلم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب اسی کی ہی آپ ہم کافیہ لگا لیں مغضوب کہ جس پر غضب کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ غضب کس پہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اب غلط اور صحیح کی پہچان رکھتے ہوئے بھی اگر ہم غلط کام کریں گے تو دین اس کے اوپر غضب, اس کے اوپر غصہ ہو گیا نا ایک بندہ. ٹھیک ہے, اب ایک بندے کو غلط آپ کو ٹوک رہی ہوں میں, غلط نہیں ہوتا, غلط لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غلط. اب صحیح اور غلط کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اگر ہم غلط کام کریں گے تو دین اس کے اوپر غصہ کیا جائے گا, تو اس کو کہتے ہیں مغضوب, جس کے اوپر غضب کیا گیا ہو, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہو. ان لوگوں کا نہیں, علیہم ابھی ہم نے پڑھا ان پر, یعنی کہ ان لوگوں کا رستہ نہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ کیا یا اپنا غضب کیا. علیہم کا موئی اعلیٰ اور ان پر. ولا, اب واو کا مطلب کیا ہے, اور لا کا مطلب بھی ہے نہ. ٹھیک ہے, اب لا بھی تقریباً آپ قرآن پاک کے ہر لفظ پیج کے اوپر لا کا لفظ آئے گا. تو غیر اور لا ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہ. ٹھیک ہے, واو کا مطلب اور اگلا ہے جی الضالین. اب یہاں پر پھر دیکھیں کہ ضالین سے پہلے الف لام لگا دیا گیا. ٹھیک ہے, واو اور لا یہ تقریباً 1600 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں. اب الضالین. ٹھیک ہے, دیکھیں لام کے نیچے کیا ہے, زیر ہے نا. اب اگر ہم اس کو یہ بھی جمع ہے, اگر ہم اس کو واحد ملائیں تو ضالین. ٹھیک ہے, لام 2 زیر لین ہوگا, تو یعنی کہ گمراہ ہونے والے. اب اسی کو جب ہم لام 2 زیر لین ہے, یہ ایک اس میں عام تھا, اس کو اس میں خاص بنانے کے لیے میں الضالین کر دیتا ہوں.
اور اب میں اس کو جمع بناؤں گا تو ہم نے کیا پڑھا تھا، جب بھی کسی اسم کے آخر میں 2 زیر یا 2 زبر ہوں اس کے لیے ہم یا نون یوز کرتے ہیں جمع کرنے کے لیے. تو پھر ضالین سے یہ ضالین ہو جائے گا، ایک لام کے نیچے سے ایک زیر ختم ہوئی اور ضالین بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً قرآن پاک کے اندر 1600 مرتبہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں بیان کرتا چلا جاؤں، ضاد اور ضاد کا. اس میں ہم لوگ کافی کنفیوز ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں جب بھی ہم کسی بھی لینگویج کا کوئی حروف یا اس کے تہجی کا پروننسیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو اہل زبان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کی پروننسیشن کیسے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں انگلش کی بات کروں تو انگلش میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں، اگر ان کو امریکن انگلش میں بولا جائے تو اس کا پروننسیشن کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو یو کے کی یا برطانیہ کی انگلش میں، ٹھیک ہے، انگلینڈ اس میں بات کی جائے تو اس کی پروننسیشن ڈفرینٹ ہوگی سیم لفظ کی. تو سیم اسی طریقے سے اگر ہم جب ضالین کی بات کرتے ہیں، ضاد اور ضاد کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم اہل زبان کو دیکھیں جو اہل عرب ہیں یا جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کسی بھی بڑے قاری کی جو خانہ کعبہ کے امام ہیں کسی کی بھی آپ وہ سن لیں، تلاوت سن لیں، وہ لفظ ضاد ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پاکستان کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں جو ضاد پڑھتے ہیں وہ بھی مکس پڑھتے ہیں. جیسے اگر میں اپنی مثال دوں، اپنے قاری صاحب کی، مسجد والے قاری صاحب کی مثال دوں، تو وہ جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ضاد پڑھتے ہیں، آگے قرآن پاک کے اندر کہیں کی جگہ پہ جا کے وہ ضاد پڑھ لیتے ہیں، مکس پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اہل زبان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پروننسیشن اس کی کرتے ہیں. تو وہ لفظ ضاد یعنی کہ دال کی مناسبت سے اس کو پڑھتے ہیں. اب اگر ضالن ہے، لام دو پیش لن، تو اس کو ہم جمع کرنے کے لیے واو نون یوز کریں گے. اگر ضال 2 زبر یا 2 زیر ہیں تو اس کو ہم یا نون یوز کریں گے اس کو جمع کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر دیکھا جائے جو بھی میں نے بات کہی کہ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالی ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غضب کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا، چلو میں پورا کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں ہم. ہاں، الضالین جو لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر جو آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکچولی ہیں غلط ہیں لیکن ہم لوگ ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم لوگ کہتے نہیں کہ ہمارے باو اجداد ہمارے باپ دادا یہی کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے وہ صحیح کر رہے تھے. تو اس لیے کسی چیز کے صحیح یا اس کے غلط ہونے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کے بارے میں جانیں گے نہیں تو ہم اس اسپیسیفک مسئلے کے حوالے سے گمراہ رہیں گے ہمیشہ. اس لیے جب بھی کوئی چیز ہماری روایات کے اندر چلتی آ رہی ہے تو اس روایت کے بارے میں علماء کرام کا موقف جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ہوگی. تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ ہمارا آج کا تقریباً سبق برابر ہو گیا ہے، اور آخر میں جو ہے نا ایک اللہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے وہ مانگتا ہے. تو اب دیکھیں کہ نماز میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے میں سب سے پہلی ہی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ جو پوری آیت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیا، تو نیکسٹ ٹائم اب جب بھی ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھیں اس کا یہ ترجمہ اپنے ذہن میں لازمی دہرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں اور بنیادی طور پر ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے. اچھا، یہ جو گرامر پیچھے تھی شہزاد وہ جی، تو ہم نے نہیں کی. کون سی؟ دینہم اور یہ اس طرح کی جو تھوڑے سے الفاظ تھے
کیونکہ پچھلی کلاس تو بہت ہوئی تھی نا. نہیں ابھی دیکھیں آج کی کلاس میں یہ جو 4A پڑھا ہے نا ابھی ٹائم ختم ہو گیا. ہر ایک کلاس کے ساتھ 2 حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا عربی ترجمہ ہوتا ہے, دوسرا اس کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں 4B جو ہے وہ اس کا گرامر والا پارٹ ہے. تو اب آج تو یہ ٹائم نہیں, جس طرح بھی یہ مذکر مؤنث ہوم ہوا یا مسلمون, یہ ساری چیزیں ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ربہ ربہم ربو کا اس کا رب, یہ ساری ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ابھی حدیث ہے اس میں دیکھ لیں, یہ جو آخر میں ابھی بات ہوئی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی, آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. وہ کس طرح, وہ یہ ہے, اس نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہلی آیت کے جواب میں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. پھر کہتے ہیں بندہ الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. مالکی یوم الدین جب ہم بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اب جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں پر ہم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے کہ آیا کہ یہ بندہ واقعی میری عبادت کرتا ہے اور مجھ ہی سے مدد مانگتا ہے, اس کے بارے میں میں اور میرے بندے کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا. اس کے بعد آگے جب ہم فرماتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, تو یہ میرے بندے کے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ میں اس کو دوں گا. اور علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کے بارے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے سب کچھ اس کو ملے گا. یعنی کہ دیکھیں نا, پہلی 3 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اگلی 3 آیات بندے کے لیے ہیں. تو اس طرح ہماری جو سورۃ فاتحہ ہے, جو نماز ہے, وہ آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے ہوگی. تو اس لیے جب بھی آپ یہ آیت سورہ فاتحہ پڑھیں تو یہ چیزیں ساری اپنی ذہن میں ساتھ ساتھ دہرائیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ پلیز پوچھ لیں.